أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ولا يحصي نعماه ولا يودي حقه المجتهد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. مجالس عزائے ایام فاطمیہ ہیں، ایام سوگواری ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد. حضرت سیدہ کی شہادت کے حوالے سے مجالس منعقد ہیں اور میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر آپ کی خدمت میں چند طالب علمانہ آرائز قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بیان کر سکوں. حضرت سیدہ کے فضائل، حضرت سیدہ کے کمالات، حضرت سیدہ کے افکار، حضرت سیدہ کی راہ، حضرت سیدہ کی تہذیب، حضرت سیدہ کا تمدن، حضرت سیدہ کے مسائل اور حضرت سیدہ کی سیرت طیبہ کو زندہ کرنے کے یہ دن ہیں. ایام فاطمیہ آغاز ایام عاشورہ. عاشورہ میں سید الشہداء امام حسین نے جس مقصد کی خاطر کربلا گئے، اسی مقصد کا آغاز حضرت سیدہ نے کیا. میں انتہائی مختصر جوانوں کی خدمت میں، کیونکہ بزرگان بہتر جانتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے بہت ہی مختصر میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں بہت ہی انتہائی اختصار کے ساتھ سیدھا چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کہ دیکھیں، جناب سیدہ کے حوالے سے تاریخ کے اندر جو جناب سیدہ کا قدم ہے، اقدامات ہے کہ حضرت سیدہ کا مسجد نبوی میں آنا، خطبہ دینا کس مقصد کے لیے تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا اسلام کے ساتھ کر دیا گیا تھا. توجہ سنیے گا. میں چند تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. دیکھیں، ایک
آیت جو میں نے تلاوت کی نا اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما محمد الا رسول. ظاہراً یہ آیت جنگ احد کے وقت نازل ہوئی. جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اس آیت کا جو مفہوم ہے, اس آیت کا جو میسج ہے, اس آیت کا جو پیغام ہے, وہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت. اس میں ایک کوشچن ہے, اس میں ایک سوال ہے. اس آیت کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے. سوال کرنے والا اللہ. توجہ کیجیے گا, سوال کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے, خالق اکبر ہے, اللہ, اللہ رب العزت, خالق دو جہاں ہے. سوال کرنے والا اللہ ہے. اور سوال کس سے ہو رہا؟ نبی سے نہیں ہو رہا, رسول سے نہیں ہو رہا, آل رسول سے نہیں ہو رہا, بلکہ یہ سوال تمام امت کے اندر شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, جتنے آج فرقے بن گئے, پوری امت کے اندر تمام امت اسلامیہ سے یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے, ہم سب سے ہو رہا. پچھلی جو ہم سے نسلیں گزر گئی ان سے بھی یہ سوال قرآن نے کیا, ہم سے بھی یہ سوال قرآن کر رہا ہے, اور آنے والی تا قیامت نسلوں سے یہ سوال قرآن کرتا رہے گا. کیا ہے یہ سوال؟ توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, کیا ہے یہ سوال؟ اس میں کیا سوال کر رہا ہے اللہ؟ سنیے گا, میں ترجمہ کرتا ہوں, اسی ترجمے کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سوال کیا ہے. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آیت ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, توجہ سنیے. قد خلت من قبلہ الرسل, بھائی یہ بھی ایسے ہی نبی ہیں جیسے دیگر امتوں میں اپنے انبیاء آئے, یہ بھی آپ کے درمیان میں آئے ہیں. اے امت اسلامیہ, اے مسلمانوں سنو, یہ نبی تمہارے درمیان میں آئے ہیں, مگر آگے بڑا اہم کوشچن ہے, بڑا اہم سوال ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, یہ بھی رسول ہے. افإن مات او قتل, جنگ احد کے وقت آیت نازل ہوئی ہے, اگر یہ نبی قتل کر دیے جائیں, تو وہ سنیے گا, آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہ کوئی روایت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک فرقہ اس کے اوپر اعتماد کرے دوسرا انکار کرے. حدیث نہیں سنا رہا, آیت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 144, 144, آیت نمبر 144. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, یہ ایسے نبی ہیں جیسے دیگر انبیاء اپنی امتوں میں آئے, یہ بھی تمہارے درمیان میں آئے. توجہ کیجیے گا, جانے محترم, میں جلدی جلدی عرض کروں گا, یہ بھی تمہارے درمیان میں آئے, مگر کیا آگے کیا ہے؟ اے لوگوں, اے مسلمانوں, اگر یہ نبی قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, اگر یہ نبی اس دنیا سے چلے جائیں, اور جیسا کہ نبی نے بھی دنیا سے جانا ہے, بھائی گئے نا, حضور بھی تو ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے نا, اور سب نے جانا ہے دنیا سے, کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا. اگر یہ رسول دنیا سے چلے جائیں تو اب سوال آگے ہے کہ اے مسلمانوں, بعد نبی تم کیا کرو؟ توجہ کیجیے گا, اس میں بہت بڑا جواب مل رہا ہے. اچھا, بہت سارے سوالوں کا جواب بھی اسی میں. اے مسلمانوں, بعد نبی تم کیا کرو گے؟ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, بعد نبی تم راہ رسول پہ رہو گے یا رسول کی راہ سے ہٹ جاؤ گے؟ قرآن ہے عزیزان محترم, سورہ آل عمران, روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن, آیت قرآن. سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ, خدا کہہ رہا ہے مسلمانوں, بعد نبی تم رسول کی راہ پہ رہو گے یا انقلبتم علی اعقابکم, یا واپس پلٹو گے عقبی حالت پہ. عقب عربی زبان میں کہتے ہیں پیچھے پلٹنا, واپس پلٹنا. جس سے رسول نے تمہیں نکالا, جس جاہلیت سے نکالا, جس طور طریقے سے نکالا, جس رسم و رواج سے تمہیں نکالا, جس تہذیب و تمدن سے تمہیں نکالا, جس عریانیت کی محفلوں سے تمہیں نکالا, جس فحاشی کے کرداروں سے تمہیں نکالا, اور حضور نے تمہیں ایک انسان بنا دیا. کیا بنایا؟ قرآن کہہ رہا ہے جاہلیت سے نکالا اور امت اسلامیہ بنا دیا. یہ کیا نا پیغمبر اکرم کا, یہ معجزہ ہے نا, پیغمبر اکرم کا یہ کام ہے. کیا کیا؟ ضلالت سے نکالا, ہدایت میں لے آئے. توجہ کیجیے گا, ضلالت سے نکالا نا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. رسول نے آ کے تمہیں ضلالت سے نکالا اور کہاں لے آئے؟ ہدایت. اس اوج و عروج پر لے آئے کہ سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دیا. یہ سرکار کا کارنامہ ہے. بے زر کو ابو زر بنا دیا.
یہ کردار ہے نا، یہ کردار بنائے پیغمبر اکرم نے. تمہیں نکالا ہے، تمہیں جاہلیت کے رسم و رواج سے نکالا، تمہیں بے حیائی کے رسم و رواج سے نکالا. لیکن اب سوال تو یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی کے بعد تم نبی کی راہ پہ رہو گے یا واپس پلٹو گے؟ جواب تاریخ دے رہی ہے، اس آیت کا جواب تاریخ دے رہی ہے کہ کیا مسلمان رسول کی راہ پہ قائم رہے. آپ خود بتائیں، آپ کو معلوم، ماشاءاللہ مجلس سے سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے، رہے مسلمان؟ نہیں. ابھی رسول کو تو 10 دن گزرے تھے، صرف 10 دن، بعض روایات میں ہے 10 دن، بعض میں 20 دن، 25 دن کہ نبی کی بیٹی کو نکل کے مسجد میں جانا پڑا. قرآن کی آیت کا جواب یہ مل رہا ہے. تم رہے نبی کے راستے میں؟ نہیں، پلٹ گئے، واپس پلٹ گئے. کہاں پلٹ گئے؟ اب آئیں آ کر دیکھیں. میں نے کہا نا یہ موضوع ایک مجلس کا نہیں ہے، جناب سیدہ کا خطبہ، جناب سیدہ کی کمالات سنیے گا. اب نبی کی بیٹی نکلتی ہیں، میں تھوڑی سی تاریخ بیان کر رہا ہوں جوانوں کے لیے، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا بعد نبی. دیکھیں میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ میں نے کئی جگہ مجالس میں کہا ہے، آپ کی خدمت میں بھی کہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی. توجہ سنیے گا، تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہے. بھائی تاریخ راویوں نے لکھی. تاریخ کیا ہے؟ جسٹ ایگزامپل اگر میں مثال دوں، تاریخ ہے میڈیا کوریج. آج میڈیا کوریج کرتا ہے نا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، اس میں یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، میڈیا بتاتا ہے آپ کو. اب یہ ایک الگ بحث ہے کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میڈیا کوریج ہوتی ہے. لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیں، جملہ لیتے جائیں، میں جلدی آگے بڑھوں گا، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، جملہ لیتے جائیں. یہ ضرور ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک میڈیا رہا بادشاہوں کے ہاتھوں میں. ایسا ہوا ہی نہیں، آج تک ہے یا نہیں ہے؟ حکمرانوں کے ہاتھوں میں رہا ہے، حکمرانوں کے ہاتھوں کی کٹپتلی بنا رہا میڈیا. اس نے وہی دکھایا جو حضور چاہتے تھے. بادشاہ، حضور سے مراد بادشاہ جو چاہتے تھے، حاکم وقت نے جو چاہا میڈیا نے وہ دکھایا. اسی لیے تو تاریخ میں بھی تحقیق ہے، تاریخ میں بھی تحقیق، ریسرچ کی ہے. بعض مورخین ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کی ہے. مگر توجہ سنیں، میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا، بس تاریخ اور عقائد میں فرق ہے. عقائد کی کتابیں الگ ہیں، تاریخ کی الگ ہے. اب ہم بیان کریں گے تاریخ. یہ تاریخ کسی مورخ کا عقیدہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی، تاریخ کسی مورخ کا عقیدہ نہیں ہے. اس نے تو سنا، دیکھا اور لکھ دیا کہ یہ ہوا. ایسے ہی ہے نا، اس نے اپنا عقیدہ نہیں لکھا کہ میرا ایمان یہ ہے. اس لیے تاریخ کی اسٹڈی کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کھلے دل سے پڑھیں، تعصب کا اینک اتار کے پڑھیں. توجہ سنیے گا، تعصب کا اینک اتار کے پڑھیں، کیونکہ تعصب کا اینک اتاریں گے تو حق نظر آئے گا. حق نظر آئے گا، کیونکہ حق، پتہ ہے حق کیوں نہیں نظر آتا؟ حق اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ اینک تعصب کا پہن لیتے ہیں ہم. اب یہ والا اینک نہیں جو ابھی ہم آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں، ہم وہ دماغ میں لگتا ہے وہ اینک، وہ روح کا اینک ہے، وہ روح کا چشمہ ہے. روح کے اوپر جب وہ چشمہ لگتا ہے نا تعصب کہ بھائی میں کیوں پڑھوں گی تو اس نے لکھا ہے، میں کیوں پڑھوں گی تو اس کی کتاب ہے، میں کیوں پڑھوں گی تو فلاں فرقے کا کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تاریخ پھر حق پھر ذبح ہو جاتا ہے. توجہ سنیے گا، حق ذبح ہو جاتا ہے. اس لیے حق کی شناخت اور حق کی پہچان کے لیے ہمیں کھلے دل سے تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، توجہ سنیے گا، یہ معیارات لے کے جائیں. میں جلدی عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، جلدی عرض کر رہا ہوں. معیارات لیتے جائیں. معیارات پتہ ہے کیا ہے؟ حق ہمیشہ حق ہوتا. توجہ سنیے گا جوانان خصوصاً، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے. جملہ بیان نہیں کیجیے گا، دو جملوں میں سنیے گا. حق محتاج اکثریت نہیں ہے. توجہ ہے آپ، حق اکثریت کا محتاج نہیں ہے. اکثریت کے ووٹ سے حق نہیں بنتا، اللہ حق بناتا ہے. حق اللہ نے بنایا، اللہ نے بتایا. ہم نے ووٹ ڈال کے حق نہیں چنا. اب توجہ سنیے گا، حق تنہا بھی ہو تو حق ہے. حق محتاج اکثریت نہیں ہے. حق تنہا بھی ہو تو حق ہے. حق اوہد میں ہو تو حق ہے. حق خیبر میں ہو تو حق ہے. حق خندق میں ہو تو حق ہے. حق جمل میں ہو تب بھی حق ہے. حق صفین میں بھی آئے تو حق ہی ہوتا. حق
محتاج نہیں ہے کسی میڈیا کوریج کا، حق محتاج نہیں ہے مورخین کا، حق محتاج نہیں ہے محدثین کا، حق محتاج نہیں ہے مفسرین کا، حق جنگوں کے میدان میں وہ حق ہے۔ باغ نبی اگر 25 سال حق خاموش ہو پھر بھی حق ہوگا۔ تو جو ہے آپ 25 سال بھی اگر حق خاموش رہے تو حق ہی ہوتا ہے۔ اس لیے تو مولا علی نے بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا تھا، مجھے سنیے گا، نہج البلاغہ میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان میں تو دوستی بہت تھی، آپ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہو، دوستی تھی یا نہیں؟ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ آج کوئی کسی کے ساتھ سیلفی بنا کے یا تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا وہ ایک دوسرے کے نظریے پہ متفق ہوتے نہیں ہوتے نا؟ تو اچھا وہ اس وقت موبائل نہیں تھا، اس وقت موبائل ہوتا تو کتنی تصویریں بنتی، وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آج ہم تصویریں بنا دیتے ہیں نا موبائل میں، وہی میں مثلا مثال کے طور پہ آپ کا اور کسی آپ سے جس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان دونوں کے نظریات میں فرق ہے، دونوں کے عقائد میں فرق ہے، مگر تصویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تو تصویر اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ اور جملہ لیتے جائیں، قریب رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے، ہر قریب رہنے والا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، ہر قریب رہنے والا تھوڑی ہے، بلکہ جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، تو مجھے سنیں گے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا، رسول اللہ یہاں کیوں لے جاتے تھے، رسول اللہ یہ کیوں کرتے تھے، تو توجہ سنیے گا، ایک تو مشکل پتہ ہے کیا ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ نبی نے ساتھ رکھا تو مسئلہ، ساتھ نہ رکھتے تو کہتے ساتھ رکھتے ہو سکتا سے ہو جاتا، تو جو ہے آپ کی بھائی ساتھ رکھا تو مسئلہ، نہ رکھے تو مسئلہ، اب رسول اللہ کے لیے، لیکن توجہ سنیے گا، جیسے مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، بالکل جب میں جو 25 سال ہے نا بعد نبی مولا علی کے، مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں یہ 25 سال میں نے ایسے گزارے کہ جیسے گلے میں ہڈی نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے۔ مولا کا کلام سنا رہا ہوں، یہ کسی خطیب ذاکر عالم کا کلام نہیں ہے، مولا کا کلام ہے۔ پھر امام نے کہا تو مجھے سنیے گا، مولا علی کا یہ درد ہے، یہ بات لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اچھے مناسب تھے، اچھے تعلقات تھے، تو ایک چیز یاد رکھیں، علی نے جب دفاع کیا اسلام کا کیا، شخصیات کا نہیں کیا۔ علی نے اسلام کا دفاع کیا، جب اسلام پہ آنچ آئی، جب اسلام پہ آنچ آئی علی دفاع کے لیے میدان میں آئے، کیونکہ یہ ذمہ داری مولا علی کو پیغمبر اکرم نے دی تھی، پیغمبر اکرم نے دی تھی نا کہ علی تم نے کیا کرنا ہے، اسلام کا دفاع، اسلام کے دفاع کے لیے اگر تمہارا حق غصب بھی ہو جائے تو برداشت کرنا، تلوار نہیں اٹھانا۔ امیر المومنین کو وصیت تھی نا، تاریخ کہہ رہی ہے، اور تاریخ میں نے پھر بیان کیا، تاریخ کوئی عقیدہ نہیں ہے، تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ اب سنیں تاریخ کیا کہہ رہی ہے، میں بہت مختصر فرماتا ہوں، سنیے گا تاریخ یہ کہہ رہی ہے امیر المومنین نے کیا کیا، تو مجھے سنیے گا۔ پھر نہج البلاغہ میں ایک جملہ مولا علی کا بڑا دلچسپ ہے، مولا علی فرماتے ہیں میرا ایک حق ہے جو مجھے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اونٹ کے پچھلے حصے پہ بیٹھ کے میں سفر جاری رکھوں گا، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ کون سا حق؟ وہی جو امام بیان کر رہے ہیں، میرا حق ہے جو مجھے مل گیا تو ٹھیک، کیا ہے یہ حق ہے مولا علی کا، لیکن کیا میں حق سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ نہیں، اونٹ کے پچھلے حصے پہ بیٹھ کے سفر کروں گا۔ یہ امام نے مثال دی، ایگزامپل دی، محاورہ ہے۔ اونٹ کے پچھلے حصے کی پتہ کیوں دی؟ کیونکہ اونٹ کے پچھلے حصے پہ بیٹھ کے سفر کرنا مشکل ہے۔ آپ بیٹھ کے دیکھیے گا، سمندر پہ جائیں نا ساحل پہ تو بیٹھ کے دیکھیے گا، درمیان میں تو بیٹھ، پچھلے حصے میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ اونٹ ہچکولے کھاتا ہے، چلتا ہوا ہچکولے کھاتا ہے، پچھلے حصے پہ جو بیٹھے گا گر جائے۔ دردناک ہے منظر پچھلے حصے پہ بیٹھ کے۔ امام نے اس درد کو اس جملے میں بیان کیا ہے کہ 25 سال جیسے اونٹ کے پچھلے حصے پہ بیٹھ کے کوئی سفر کرے، میں نے یہ 25 سال ایسے گزارے۔ یہ درد ہے علی کا، یہ درد ہے علی کا، اور علی کی اگر کوئی ہمدرد ہے تو حضرت زہرا سیدہ ہمدرد علی ہے۔ مگر جملہ سنیے گا، ہمدرد بھی چھوٹا جملہ ہے، ہر ہمدرد کافی نہیں ہوتا۔ سنیے گا، توجہ سنیے گا، دیکھیں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی درد ہو، کوئی دانہ نکل آئے، کوئی سرجن سے علاج کرانا ہے، آپ نے آپریٹ ہونا ہے، تو جس کو درد ہے پیشنٹ کو، مریض کو، کون محسوس کرتا ہے درد؟ مریض۔
ڈاکٹر کو درد ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں لے آؤ لٹاؤ کاٹ. ڈاکٹر کو درد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے, پروفیشنل ہے نا ڈاکٹر. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, علاج کرانے کے لیے جانا وہیں پر, پروفیشنل ہے مگر علاج وہی کرے گا. اچھا, کچھ جذباتی اور احساساتی لوگ ہوتے ہیں قریبی اس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں کراؤ, پوری زندگی ایسی درد جھیلنے دو. یہ جذبات ہیں, یہ ایموشنز ہیں. اس احساسات اور ایموشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراؤ. عقل کہہ رہی ہے تھوڑی دیر کا درد برداشت کرو, آگے کے لیے راحت ہے. عقل اور احساسات کی یہ بڑی جنگ ہوتی ہے. عقل کچھ اور کہتی ہے, احساسات کچھ اور کہتے ہیں. اب تو مجھے سنیے گا, میں ابھی آپ کو احساسات میں نہیں جا رہا, تو مجھے سنیے گا. درد جس کو ہوتا ہے نا, درد فیل کون کرتا؟ وہی جس کے اندر درد ہے. سگا بھائی سگی بہن بھی ہاں بے شک وہ ہمدرد ہیں. ہمدرد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے غم میں ساتھ کھڑے ہوئے. ہمدرد کسے کہتے ہیں؟ جو درد کو محسوس کرے, ساتھ کھڑا ہو. مگر ایک چیز یاد رکھیے گا, ہمدرد ہونا کمال ہے, پہلی سیڑھی ہے, مگر ہمدرد سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ ہے. ہر ہمدرد کافی نہیں ہوتا. ہمدرد کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمراہ بھی چاہیے. ہمراہ, ساتھ چلنے والا. اب مثال کے طور پہ کوئی درد آپ کسی راہ کے اندر جھیل رہے ہیں, اللہ کے نام میں کوئی درد جھیل رہے ہیں, ہم درد کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ, بڑا اچھا کام کر رہے ہو, بہترین ہے, کرتے رہو, کیپ اٹ اپ گڈ. لیکن اس کو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نام میں؟ نہیں, کیونکہ وہ ہمراہ نہیں ہے. ہم درد ہے, ہمراہ نہیں ہے. ہم دردوں کی کمی مولا علی کو نہیں تھی. تو مجھے سنیے گا, ہم دردوں کی کمی مدینہ میں نہیں تھی. بہت ہمدرد تھے, کہہ رہے تھے بھائی سقیفہ میں غلط ہوا, علی کا حق تھا. ہمدرد تھے, کہہ رہے تھے. ہزاروں ہمدردوں میں جو علی کی ہمراہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بس حضرات محترم ہو گئی گفتگو تمام, چند جملے سنیے گا بس. ہمراہ آئمہ کو, جناب زہرا کو, آئمہ کو ہمراہ چاہیے. ہمدرد پتہ ہے کتنے تھے؟ 28 سال امام حسین نے مدینہ چھوڑا. امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ کے دین کو بچانے. ٹھیک ہے, اللہ کا دین خطرے میں تھا. امام حسین نکل گئے. صحیح ہے بھائی, امام حسین کے ساتھ کون آیا؟ تاریخ ہسٹری ہے, ہسٹری بیان کر رہا ہوں. مدینہ سے کوئی ساتھ نہیں آیا, مکہ ہے, مکہ سے کوئی ساتھ نہیں آیا, مکہ میں بھی خاموشی. کوفہ سے چند لوگ آئے, امام حسین کا ساتھ دیا. بصرہ سے کوئی نہیں آیا, یمن سے کوئی نہیں آیا, مدائن سے کوئی نہیں آیا, حجاز سے کوئی نہیں آیا, طائف سے کوئی نہیں آیا. پوری اسلامی قلمرو خاموش. حسین نکلے اپنے کنبے کو لے کے اور چند اپنے افراد کو لے کے, صحابہ کو لے کے, اپنے صحابہ کو لے کے اور چلے گئے کربلا. اب یہی تو فرق ہے. کوفہ ہمدردوں سے بھرا تھا, مکہ ہمدردوں سے بھرا تھا, مدینہ ہمدردوں سے بھرا تھا, مدائن ہمدردوں سے بھرا تھا, یمن ہمدردوں سے بھرا تھا. ہمدرد کون؟ جس کے دل میں درد تھا. مکہ میں آ کے کہہ رہے تھے امام حسین کو کہ آپ بھی نہیں جائیں, آپ بھی نہیں جائیں, آپ یہ نہ کریں. ہمدرد ہزاروں تھے, ہمراہ 72 تھے. عزیزان محترم, یہ فرق اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو ان مجالس کا ہدف سمجھ آ جائے گا. ہم ہمدرد ہیں, مولا جلدی آئیں, ہم آپ کے لیے تیار ہیں, مولا جلدی آئیں. العجل العجل العجل, وہاں سے جواب آ رہا ہے ہمدرد ہمراہ بنے. توجہ سنیے گا, ہمراہ چاہیے امام کو. ہمدرد تو بہت ہیں, لاکھوں ہیں, آج بھی کروڑوں ہیں, ہزاروں ہیں نہیں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. مجھ جیسے ہمدرد بہت ہیں, دل میں محبت ہے الحمدللہ, اور یہ بڑی سعادت ہے نا کہ اہل بیت کی محبت دل میں. ہمدرد ہوں میں, محب اہل بیت ہوں الحمدللہ, فخر ہے اس بات پہ, شکر بھی ہے اس بات پہ. مگر ایک درجہ اوپر آنا ہے آزادہ ہو, اپنے وجود کو اپ گریڈ کرنا ہے. ہمدرد کے بعد ہمراہ کرنا. ہمدرد کافی نہیں ہے. ہمدردوں کی کمی کسی امام کو نہیں تھی. 14 سال ایک امام قید میں ہے, ہمدرد آنسو بہا رہے تھے, ہمدرد موجود تھے, ہمراہ نظر نہیں آتے. ہمراہ, یہی مجالس کا ہدف ہے, یہی حضرت سیدہ کا میسج ہے. علی جب تنہا ہوتے تو کون ہے جو علی کی ہمراہ؟
دیکھیں وہ رشتہ اپنی جگہ ہے، زوجہ اور زوج کا رشتہ وہ اپنی جگہ ہے، وہ بڑا اہم رشتہ، لیکن یہ اہم رشتہ جو زہرا نے اس سے بھی اہم نبھایا وہ ہے علی کی پیروکار، علی کی ہمراہ، علی کی مدافع. اور سیدہ نے شوہر کا دفاع نہیں کیا. بعض کہتے تھے نا کہ بھائی علی گھر میں تھے دروازے پہ کیوں نہیں آئے؟ توجہ سنیے گا، علی تھے دروازے پہ کیوں نہیں آئے؟ تو دو جملوں میں سنیے گا جواب. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، جب شوہر گھر میں تھا تو بیوی دروازے پہ کیوں آئی؟ شوہر کیوں نہیں آیا؟ سوال صحیح ہے، لیکن جواب لینے جاؤ. اگر زہرا زوجہ علی بن کے دروازے پہ آتی تو سوال صحیح تھا. زہرا زوجہ علی نہیں، مدافع علی بن کے، شیعہ علی بن کے اور پیرو علی بن کے دروازے پہ آئی. پیرو ولی خدا، اللہ کے ولی کا دفاع کرنے آئی ہے. ورنہ آئے جواب لے کے جائے. مکہ کے اندر حضور نکل رہے ہیں، حضرت خدیجہ باہر نکل کے اپنے ہاتھوں سے کانٹے ہٹاتی ہیں. پیغمبر اکرم کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خدیجہ پسند ہے. وائے کیوں؟ پہلی بیوی تھی اس لیے. ہمارے یہاں تو یہ معیار ہے نا، اگر کسی کی 2-4 شادیاں ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں بھائی پہلی ہوتی ہے. نہیں، رسول اللہ کے پاس یہ معیار نہیں. یہ نہیں سمجھے کہ پہلی تھی تو اس لیے رسول کو زیادہ پسند تھی. نہیں، پہلی نہیں بلکہ اس لیے پیغمبر اکرم کو زیادہ پسند ہے خدیجہ، کیونکہ خدیجہ مدافع رسالت اور راہ رسالت میں حضور کی معاون ہے. رسول کی مددگار کو خدیجہ کہتے ہیں، رسول کے ساتھ رسول کی ہمراہ کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. اور شوہر بن کے دفاع نہیں کیا جناب خدیجہ نے، زوجہ بن کے دفاع نہیں کیا، اور رسول کی پیروکار بن کے آئی ہے. عزیزان محترم، یہ سب سے اہم رشتہ ہے. بس یہی رشتہ نبھانے تو زہرا آئی ہے، مدافع علی بن کے. آئیں ذرا سنیں. راوی کہتا ہے کہ جب بی بی مسجد میں پہنچی، خطبہ بڑا عالیشان ہے. میں نے گفتگو تمام کی، آپ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مجلس کا یہ موضوع نہیں ہے. خطبہ بڑا عالیشان ہے، خطبہ سنیے گا. مجلس میں پڑھنے والوں سے تقاضا کریں. ایام فاطمیہ ہے، مجلس جو آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ ماشاءاللہ سب بانی مجلس بیٹھے ہوں گے، مجلسیں کراتے ہیں، مجلس پڑھنے والوں سے تقاضا کریں. آپ کا جائز مطالبہ ہے یہ کہ بھائی بی بی کی مجلس ہے تو منبر پہ خطبہ سیدہ تو ہو. آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ حق بنتا ہے یا نہیں؟ جس کی مجلس ہے منبر پہ اس کا خطبہ ہو یا نہیں؟ اتنا عالیشان خطبہ، توحید پروردگار اس میں بیان کی، حمد و ثناء پروردگار بیان کی، توحید بیان کی، رسالت بیان کی، تخلیق کائنات بیان کی، قرآن کی اہمیت بیان کی، احکام شرعیہ کا فلسفہ بیان کیا، ولایت علی بیان کی، علی کی فضیلت بیان کی، لوگوں کے احکام اور لوگوں کی رسپانسبلٹیز بیان کی، پھر صدق بیان کی. اتنا عالیشان خطبہ، اتنا عالیشان خطبہ. بس 2 جملوں میں سنیے گا. کس کو دے رہی تھی بی بی خطبہ؟ سامنے کون تھے؟ صحابہ. صحابہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول سے اسلام سنا تھا، دیکھا تھا، رسول کو دیکھا تھا. بعد نبی اسلام کی معلمہ کو فاطمہ کہتے. اسلام بچانے گئی تھی بی بی. خالی فدق کا معاملہ نہیں تھا، فدق کا معاملہ ایک اپنی جگہ تھا، مگر ثانوی مسئلہ تھا. بنیادی مسئلہ یہ تھا اسلام تبدیل کیا جا رہا تھا. کابل احبار جیسے فتنے مسلمانوں میں موجود تھے جو اسلامی روایات کو تبدیل کر رہے تھے. توحید پر اٹیک، عقائد رسالت پہ حملہ، ولایت پہ حملہ. 3 گروہوں نے اسلام پہ. یہ دیکھیں بی بی کے خطبے کے میں حوالے سے یہ اہمیت بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پڑھنے والوں سے تقاضا کریں کہ بی بی کا خطبہ اس کو سنایا جائے، تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے. 3 گروہوں نے اسلام پہ اٹیک کیا تھا بعد رسول. ملحدین اور مشرکین نے توحید پر کیا تھا، یہود و نصارہ نے رسالت پر، منافقین نے ولایت پر. 3 گروہوں نے اسلام پہ اٹیک کیا تھا، توحید، رسالت، امامت. اب سنیں زہرا کون ہے. اس خطبے کی روشنی میں، بی بی کے کلام کی روشنی میں پوری مجلس کا نچوڑ یہ 2 جملے ہیں، ضائع مت کیجیے گا. سنیں. مشرکین اور ملحدین سے توحید، یہود و نصارہ سے رسالت اور منافقین سے امامت کو جو بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. محمد وعلم. یہ ہے فاطمہ. کون ہے فاطمہ؟ پورا اسلام بچایا ہے زہرا نے. اس لیے تو دیکھو زہرا کی گود میں جو پلے وہ حسین بنے ہیں.
وہ حسن بنتے ہیں. لیکن عزیزانو اسلام بچانا آسان تو نہیں ہے. روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے نا ایک دروازہ بی بی کا مسجد نبوی میں کھلتا تھا. مولا علی کا دروازہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے, حکم آیا تھا پروردگار کا, مگر مولا علی کا دروازہ گھر کا مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. لیکن سیدہ روایت یہ کہتی ہے اس دروازے سے مسجد نہیں گئی جو گلی میں باہر کھلتا تھا, اس مرکزی دروازے سے جو باہر کھلتا تھا اس سے باہر نکل کے مسجد نبوی گئی. سنیے گا روایت کے جملے پڑھو. راوی کہتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی چلتی ہوئی جا رہی تھی نا, چلنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, گفتگو کا انداز ہو بہو رسول اللہ کی طرح. سنیے گا زیادہ ہو گئی گفتگو تمام. کہتے سب کچھ چلنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, ہر چیز رسول اللہ کی طرح تھی. لیکن یہی راوی کہتا جب گئی تھی نا, عزیزانو کلیجہ تھام کے سننا جملہ. دیکھو رونے میں بخل نہیں کرنا. امام صادق کے جملے پڑھ دوں. امام صادق فرماتے میرے جج پہ بلند آواز سے رویا کرو. رونے کے دن ہے, عاشور سے کم نہیں ہے, عاشورہ ہی ہے یہ. عاشورہ کی طرف پہلا قدم ہی تو سہارا نے اٹھایا. راوی کہتا ہے جب نبی کی بیٹی گئی تھی نا تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ جا. غیرت مند عزیزانو کلیجہ تھامنا. یہی راوی کہتا ہے جب واپس آئی لگتا تھا بوڑھی عورت واپس. یا زہرا یا زہرا یا غریب زہرا. ماتم کے دن ہیں, گریے کے دن ہیں. شرمانا نہیں گریے میں, ماتم بھی کرنا. 2 مہینے 8 دن ایک ماں کو پرسا دیا تھا کٹی ہوئی رگوں کا. اس ماں کو پرسا دیا تھا نا, لیکن آج ایک بیٹے کو پرسا دینا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. خدا کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسن نے مسجد میں, جو حسن نے گھر میں دیکھا تھا. طاقت ہے نا سننے کی, بس دعا کرنا میں پڑھ سکوں. سیدہ کے مسائل معمولی نہیں پڑھنا. غیرت مند عزیزانو سننا, اللہ آپ کی غیرتوں کو سلامت رکھے. دیکھو مردوں کی غیرت سلامت رہے گی نا تو عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا. اللہ مردوں کی غیرتوں کو سلامت رکھے. جب عورت بے حجاب نظر آئے نا کہیں پہ, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, تمہیں زہرا کا واسطہ ہے. دیکھو اپنا خیال رکھو, آپ کنیز زہرا ہو, آپ اپنا اسٹیٹس پہچانو, آپ اپنا مقام پہچانو, آپ مقام پہچانو. زہرا تمہیں تمہارے حقوق دے سکتی ہے. یہ لبرل نظام تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیں گے, یہ فیمنزم تمہیں تمہارے حقوق نہیں دے گا. تمہارے حقوق کی علمبردار سیدہ ہے یا زینب کبریٰ. ہاں عزیزانو سننا, غیرت مند عزیزانو سننا. نبی کی بیٹی نے جب خطبہ دے لیا نا واپس آئی ہیں. روایت بس ایک ہی پڑھوں گا مگر دعا کرنا میں پڑھوں. بڑے سخت ہے مدینہ کے اندر. مدینہ میں ایک دن ایسا آیا نبی کی بیٹی خطبہ دے کے آئی. اے مسلمانوں سنو, ہم سے سوال ہوتا ہے آپ روتے کیوں ہو. دیکھو ہم کیوں روتے ہیں, پتہ ہے کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ دادی کو مدینہ میں رونے نہیں دیا, پوتی کو زندان میں رونے نہیں دیا. بڑا مظلوم گھرانہ ہے اہل بیت کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو گریے کا جیسے حق بنتا ہے ایسے کرنا. میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا, بس ہو گئی گفتگو تمام. سیدہ گھر میں واپس آئی. روایت کے جملے ہیں گھر کے دروازہ کھلا, اندر داخل ہوئی. گھر کے اندر جو دہلیز تھی نا, نبی کی بیٹی اس پہ بیٹھ گئی. نبی کی بیٹی اس پہ بیٹھ گئی. ماتم کرنا, اگر ماتم ہے, ماتم کرنا, ماتم کے دن ہے, ماتم کے دن ہے. نبی کی بیٹی دہلیز پہ بیٹھ گئی. دہلیز پہ بیٹھنے کے بعد روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں جو مقاتل میں لکھا, مستند مقتل پڑھ رہا ہوں, مستند روایت پڑھ رہا ہوں. جیسی نبی کی بیٹی دہلیز پہ بیٹھی نا, روایت میں لکھا گیا کہ بلند آواز سے رونے لگی. بلند آواز سے رونے لگی. علی قریب آئے, مولا علی قریب آئے, آ کر سیدہ کو سنبھالا, نبی کی بیٹی کو سنبھالا, دلاسا دیا, تسلی دی. ایک جملہ کہا مولا علی نے, سنو گے عزیزانو, کلیجہ تھام کے سننا. اے غیرت مند عزیزانو سننا, بس چند جملے سننا, ہو گئی گفتگو تمام. ایک جملہ کہا مولا علی نے, کہا سیدہ لگتا ہے حق نہیں ملا. آپ سن کے رو رہے ہو, حسن تو منظر دیکھ کے روتے تھے نا, حسین تو منظر دیکھ رہے تھے نا. اور کیا ہی عجیب بات ہے, زینب و کلثوم بڑی چھوٹی چھوٹی تھی. کیا کہا علی نے, سیدہ لگتا ہے حق نہیں ملا. عزیزانو ابھی تک تو سیدہ رو رہی تھی نا, علی دلاسا دے رہے تھے.
مگر ایک جملہ سنو گے سیدہ کا، سیدہ نے ایسا جملہ کہا جس پہ علی روئے اور جب تک علی زندہ رہے اسی جملے پہ روتے تھے. سنو گے عزیزانو، کلیجہ تھامنا، مجھے معاف کرنا، سخت جملے ہیں. علی نے کہا بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا. سیدہ نے کہا علی کاش بس اتنا ہوتا، علی مجھے جھٹلایا گیا، علی مجھے جھٹلایا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماتم کرنا، ماتم کرنا. امام صادق فرماتے میرے دل پہ بلند آواز سے رو. آخری ایک روایت سن لو، بات رکی نہیں مسلمانوں. نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مدینہ میں ایک دن ایسا آیا، لکڑیاں لے کر آ گئے، آگ لے کر آ گئے، ایندھن لے کر آئے. اور سنو کہ کیا کیا؟ جس دروازے پہ اللہ کا نبی کہتا تھا نا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ماتم کرنا، ماتم کرنا. بس آخری جملے سن لینا، ہو گئی گفتگو تمام. اس دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے علی کو باہر نکالو. علی نے اٹھنا چاہا، سیدہ نے بٹھا دیا. سیدہ نے کہا علی میں ان سے بات کروں گی. میں نے کہا نا پیرو علی ہے، مدافع علی ہے، مدافع ولایت ہے. آ گئی دروازے پہ. مگر سنو گے ایک چھوٹا بچہ تھا، حسین تو حسین علی کے ساتھ حجرے میں تھے، مگر حسن کہتے ہیں میں ماں کے پیچھے پیچھے آ گیا. اللہ کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے. اتنی کم سنی میں حسن نے جو منظر دیکھا، حسن ابن علی کہتے ہیں میں ماں کے پیچھے پیچھے آیا. کیا منظر تھا سنو گے، کلیجہ تھامنا. بس آخری جملے سن لو، اسی پہ مسائل ختم ہو جائیں گے. بس آخری جملے سنو. ادھر سیدہ گفتگو کر رہی ہے، آگے دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، بیچ میں نبی کی بیٹی ہے. نبی کی بیٹی کہتی ہے بتاؤ کیا بات ہے. ادھر سے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو. نبی کی بیٹی نے کہا منظر سن کے رونا، منظر سن کے رونا. نبی کی بیٹی کہتی ہے علی باہر نہیں آئیں گے، علی قرآن جمع کر رہے ہیں. بات ہو رہی تھی، دروازہ جلا دیا گیا. جلتے دروازے کو دھکا دیا گیا. مستند کتابوں میں موجود ہے، روایت کے جملے ہیں. جلتے دروازے کو دھکا دیا، نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے دب کے رہ گئی. ماتم کرنا، عاشورہ سے کم نہیں ہے یاد فاطمیہ. نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے دب گئی. سن سکو گے اے غیور عزیزانو، روایت میں لکھا ہے نبی کی بیٹی پر پھلانگتے ہوئے گھر میں، سیدہ پر پھلانگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. اس حجرے میں چلے گئے جہاں علی تھے. سیدہ زمین پر ہے، سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے. فضا کو آواز دی فضا میرے قریب آؤ. فضا دوڑ کر آئی. فضا نے سیدہ کا سر اپنے سانوں میں رکھا. فضا نے بیوی کو سنبھالا. زہرا نے ایک جملہ کہا فضا اپنا کان قریب لاؤ. ماتم کرنا، ماتم کرنا. آخری جملے یا زہرا یا امام الزمان، آخری جملے. فضا اپنا کان قریب لاؤ. فضا کان قریب لائی. اس درد میں سیدہ کہتی ہے فضا یہ بات میرے علی کو پتہ نہ چلے. فضا رو کے کہتی ہے بیوی نہیں بتاؤں گی. کیا بات ہے؟ فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. فضا میرا محسن شہید ہو گیا. فضا السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. ماتم حسین.